اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر انبیاء کے ساتھ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے اس وقت یہودی کو تھپڑ مارا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس روایت کے آخر میں یہ فرمان نبوی مذکور ہے کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی انسان یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان الفاظ سے حدیث کے دو مفہوموں میں سے ایک کی تائید ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ خود کو یونس بن متی سے افضل کہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں یہ فرمان آیا ہے کہ مجھے نبیوں پر فضیلت مت دو اور نہ ہی یونس بن متی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان محض تواضع اور انکساری کے طور پر ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر پر ہی جمے رہے۔ جب طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے تو آپ اس بستی سے نکل گئے اور انہیں یہ فرما گئے کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ بہت سے صحابہ و تابعین سے مروی ہے کہ جب یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ضرور عذاب آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع اللہ کے جذبات پیدا فرما دیے۔ انہیں اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے لگے۔ مرد، خواتین، بچے، مائیں، بزرگ سب رو رہے تھے، حتیٰ کہ اونٹ اور ان کے بچے، گائیں اور ان کے بچے، بکریاں اور ان کے بچے بھی رو رہے تھے۔ الغرض یہ ایک انتہائی پرسوز اور اثر پذیر منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے وہ عذاب جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا ٹال دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی اور اسے اس کے ایمان کا فائدہ ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں سے کوئی قوم ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ساری کی ساری ایمان لے آتی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس طرح ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، ان کے مالداروں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سوائے قوم یعقوب کے جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور انہیں ایک خاص وقت تک کے لیے دنیاوی فائدہ دیا، کہ یہ مطلب ہے کہ پوری قوم ہی ایمان لے آئی تھی۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو سمندری سفر کی غرض سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ سب کے ڈوبنے کا خطرہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور باقی افراد ڈوبنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔
لوگ آپ کی صداقت و دیانت اور زہد و تقوی سے واقف تھے، اس لیے آپ کو پھینکنے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے پھر قرآن اندازی کی اور پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ لوگوں نے آپ کو روک لیا، مگر چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی، اس لیے تیسری مرتبہ قرآن اندازی پر بھی آپ کا ہی نام نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر کشتی میں پہنچے پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے انہوں نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بدن میں حرکت باقی ہے اور وہ زندہ ہیں تو وہ فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت کے لیے جس مقام کو سجدہ گاہ بنایا ہے اسے کسی اور نے بھی کبھی سجدہ گاہ نہیں بنایا۔ اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے۔ کچھ نے کہا 1 دن، کچھ نے کہا 3 دن، کچھ نے 7 دن اور کچھ نے 40 دن ذکر کیے ہیں، لیکن فی الواقعہ ایسا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہ مچھلی اپنے آپ کو لے کر سمندر کی گہرائیوں اور تاریکیوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ آپ نے وہاں مچھلیوں اور کنکریوں کو رحمان کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا تو زبان حال اور زبان مقال سے فرمایا، جس کے متعلق اس رب العزت نے خود خبر دی ہے، جو مخفی چیزوں سے خبردار، مصائب میں نجات عطا کرنے والا، ہلکی آوازیں سننے والا اور واحد مشکل کشا، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس وہ اگر اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، اور پھر روز قیامت زندہ حالت میں اس کے پیٹ سے نکالے جاتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اس کے مطیع و فرما بردار اور ذکر و نماز کے پابند نہ ہوتے تو قیامت تک نجات نہ پاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنا، وہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ تو اسے بھی اپنے سامنے پائے گا، وسعت و کشادگی میں اسے پہچان، وہ تنگ دستی میں تجھے پہچانے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اسے پکڑ لے، نہ اس کا گوشت کھانا اور نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر میں گھومی۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نقل فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو ہی تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ جب یہ دعا عرش کے قریب پہنچی تو فرشتوں نے عرض کی، اے پروردگار، کسی اجنبی مقام سے ایک ہلکی سی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے نہیں پہچانا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ اوپر آتی رہتی ہیں،
اے اللہ وہ آسانی کے وقت تجھے یاد کرتا رہا تو مصیبت میں اس پر رحم فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ آپ بیمار تھے یعنی کمزور تھے جب مچھلی نے آپ کو باہر پھینکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ نومولود بچے کی مانند نحیف تھے اور ہم نے آپ پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ بہت سے صحابہ و تابعین جن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ، مجاہد قابل ذکر ہیں، نے کہا یہ بیل کدو کی تھی۔ اہل علم نے کدو کی بیل کے متعدد فوائد بھی ذکر فرمائے ہیں۔ چند یہ ہیں، ان کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں جو سایہ مہیا کرتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کچا اور پکا ہر حال میں کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو آپ کے لیے مقرر فرما دیا، وہ سارا دن جنگل میں چرتی اور صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تھا۔ اسی باعث اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں فرمان نبوی کے مطابق دعائے یونس کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا، وہ مسجد میں تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھا مگر سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں نے ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا لیکن انہوں نے مجھے دیکھنے کے باوجود جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں بلا کر پوچھا کہ آپ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے کے باوجود سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ایسا نہیں ہوا، اور میں نے بھی قسم اٹھا لی کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گیا اور انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، جب آپ میری قریب سے گزرے تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد کر رہا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل و دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی مرتبہ دعا کے متعلق بیان فرمانا شروع کیا تو ایک دیہاتی آ گیا، آپ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے، پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو میں آپ کے پیچھے چلا۔ جب مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ مجھ سے پہلے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر اپنے پاؤں مارے تاکہ آواز پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کون ہے؟ ابو اسحاق۔ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم صرف اتنی بات ہے کہ آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ دیہاتی آ گیا اور آپ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔